سیرت کے سلسلہ میں چند بنیادی اور ضروری باتیں پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ احباب کے سامنے رکھی تھی۔ باقاعدہ طور پر آج ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی پوری کائنات کے انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امت کی مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بنایا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح جس خاتون کے ساتھ ہوا، کائنات کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، اسلام کی قبولیت کا شرف اپنے نام کرنے والی، سب سے پہلے مومنہ اور سب سے پہلے جو صدیقہ ہونے کا اعزاز پانے والی ہیں، ایک دانشمند عظیم المرتبت عفت مآب اور معزز خاتون تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کی زبانی عرش سے سلام بھیجا اور جنت کے اندر ایک اعلیٰ محل کی خوشخبری سنائی، جن کی سیرت وہ محفلوں کے اندر ایک خوشبو کا جھونکا دے دیتی ہے۔ ہماری سب کی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کے ساتھ سب سے پہلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خاندانی طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک اعلیٰ نسب کے ساتھ تعلق رکھنے والی تھی۔ سیدہ خدیجہ کا نام خدیجہ بنت خویلد بن اسد ہے۔ قصی کے اوپر جا کر ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مقربہ، سب سے زیادہ خاندانی لحاظ سے قریب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ نبی علیہ السلام کے عقل میں آنے والی تمام بیویوں میں سے دو بیویاں ایسی ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق رشتہ داری کے لحاظ سے تھا، قرابت داری کے اعتبار سے تھا۔ ایک سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہے اور دوسری سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ خاندانی لحاظ سے نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ سیدہ خدیجہ کے والد خویلد وہ عام الفیل ہاتھیوں والے واقعے سے 20 برس بعد ہونے والی ایک عربوں کی لڑائی، حرب الفجار، جاہلیت کے اندر ایک لڑائی لڑی گئی، اس کے اندر جو ہے نا وہ فوت ہو گئے تھے۔ انتہائی نیک آدمی، معزز خاندان میں سے اعلیٰ آدمی تھے، اور وہ مکے کے اندر تمام لوگوں سے اپنے خاندان کے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ تجارتی مصروفیت تھی اور انتہائی نیک سیرت اور دیانتدار تاجر تھے، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔
اور سیدہ خدیجہ کا لقب طاہرہ ہے۔ یہ لقب ان کو ان کی پاکیزگی، ان کی عفت، ان کی دیانت داری، ان کی امانت داری اور تمام قسم کی شرکیہ غلاظتوں سے پاک ہونے کی وجہ سے ان کو یہ لقب ملا جو طاہرہ کا لقب ہے۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب تھا۔ ان کی کنیت ام ہند تھی۔ ہند ان کے پہلے خاوند کا بیٹا، اس کے نام سے ان کی کنیت جو ہے وہ ام ہند تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی کی پیدائش جو ہے وہ مکہ معظمہ کے اندر 556 عیسوی کے اندر ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کے بعد کی ہے، سیدہ خدیجہ کی پیدائش پہلے کی ہے 556 عیسوی کے اندر۔ آج 2022 عیسوی ہے، تو اتنے 100 سال قبل 556 عیسوی کے اندر سیدہ خدیجہ کی پیدائش ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جاہلیت کے دور میں انتہائی زیادہ معزز خاتون تھی۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ تجارت کا پیشہ عربوں کے ہاں ایک انتہائی معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ کاروبار کرنا ان کے ہاں ایک شرف کی بات تھی، اور جو شخص ان کے قریش کے ہاں وہ کاروبار نہیں کرتا تھا اس کو لوگ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اس کو اہم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے عربوں کا زیادہ تر اپنے معیشت کا انحصار وہ تجارت پر تھا، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ ان کا معاشی جو ہے وہ گزران تجارت کے اوپر چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہونے والی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان مکے کے اندر انتہائی زیادہ مالدار اور نیک سیرت خاتون تھی۔ یہ کاروباری لحاظ سے خود اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے نہیں جایا کرتی تھی، بلکہ کسی شخص کو اجرت پر پیسے دے کر اپنا مال، تجارتی قافلہ وہ شام یا اسی طرح اور ممالک کی طرف بھیجتی اور ان کو طے شدہ اجرت ادا کرتی تھی، یا مزاربت کے اوپر مال جو ہے نا وہ دے دیتی تھی۔ مزاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا مال ہے، دوسرا بندہ اس کے اندر تصرف کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور پھر آپس میں منافع تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کاروبار کیا کرتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی عورت وہ کاروبار کر سکتی ہے، شریعت نے اس کی پابندی اس کے اوپر نہیں لگائی۔ ہماری شریعت جس طرح یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ شریعت اسلامیہ یہ عورتوں کو مکمل حقوق اور مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے، مکمل طور پر ایک بہترین قسم کی آزادی دیتی ہے۔ اس کے اندر تنگ نظری، گھٹن اور ایک ایسا سسٹم دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے جو عورت کو بہت زیادہ محدود کر دے۔ شریعت نے اپنے قواعد کی روشنی میں عورت کو ایک بہترین قسم کی آزادی میسر فرمائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت اگر کاروبار کرنا چاہتی ہے تو وہ شریعت کی جائز حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے کاروبار کر سکتی ہے، اپنا کام کر سکتی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سے شادی سے پہلے، آپ کے نکاح میں آنے سے قبل ان کی 2 شادیاں اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سب سے پہلی شادی ابو حالہ نباش کے ساتھ ہوئی۔ یہ ان کا خاوند تھا پہلا، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے سیدہ خدیجہ کے 3 بیٹے ہند، طاہر اور حالہ پیدا ہوئے۔ یہ تمام باتیں جو میں آج کے خطبے کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ سیرت کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر، سیرت ابن ہشام، سیر و اعلام النبلاء، الاصابہ، اسد الغابہ اور اسی طرح الاستیعاب وغیرہ کے اندر یہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اس لیے بار بار حوالہ میں ذکر نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آنے سے قبل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی۔
پہلی شادی ان کی ابو حالہ کے ساتھ ہوئی اور دوسری شادی پھر جب ان کا انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گئے، اس کے بعد ان کی دوسری شادی جو ہے نا وہ عتیق بن عائض کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور عتیق بن عائض کے ساتھ جب شادی ہوئی تو ان سے ان کو ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس کا نام بھی ہند بنت عتیق ہی تھا۔ لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس عتیق بن عائض کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا نکاح نہ ہو سکا تو ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جب علیحدگی ہو گئی، اس کے بعد بڑے عجیب و غریب اور بڑے عمدہ اور بڑے نفیس قسم کے واقعات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے اندر رونما ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ ان کے ساتھ جب عتیق بن عائض کا نکاح نہیں ہوا، اس کے بعد قریش کے بڑے بڑے اعلیٰ نسل کے لوگ، بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ سیدہ خدیجہ کو پیغام نکاح بھیجتے، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ کر پیغام کو مسترد کر دیتی تھی کہ ابھی میرا شادی کرنے کا پروگرام نہیں ہے۔ اس کی وجہ تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خواب آیا تھا۔ خواب کیا ہے کہ میرے گھر کے آنگن میں صحن کے اندر آسمان کا سورج آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس سے میرا پورا گھر روشن ہو چکا ہے، اور پھر میرے گھر سے اس نور اور اس روشنی کی کرنیں پورے عالم کے اندر پھیل گئی، پوری کائنات کے اندر پھیل گئی۔ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں تھا۔ یہ خواب سب سے پہلے انہوں نے اپنے سب سے زیادہ قریبی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو سنایا، اور ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم تھے، ہر وقت آسمانی کتابوں کی چھان بھی، ہر وقت مطالعہ، اور انتہائی زیرک اور نیک ترین انسان تھے۔ ان کو جا کر جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواب سنایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ تیرے گھر میں مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو آخری نبی آنے والا ہے، جس کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اعلان نبوت نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے خوشخبری سنائی کہ مجھے یوں لگتا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس آخری امت کا آنے والا نبی، خاتم النبیین پیغمبر، اس کے ساتھ تیری شادی ہوگی، تیرا اس کے ساتھ نکاح ہوگا، اور تمام تر نشانیاں پہلے سے اس کو بتا دی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام نشانیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتب کے اندر بدلا دی۔ تورات انجیل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشخبری موجود تھی،